بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہماری بات ابھی ہو رہی تھی نیت کے اوپر کہ اپنے دین، اپنی دنیا، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے آپ نے رمضان میں نیت کرنی ہے، ایک فہرست تیار کرنی ہے اور اس پر پورا عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اسی کے ساتھ نیت کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیز ہے، جو ہم نے ایک فہرست تیار کرنی ہے جس پر ہم نے ماہ رمضان میں عمل کرنا ہے، اس کو ہم عنوان دیتے اہداف کا عنوان دیتے ہیں کہ آپ کے اہداف کیا ہونے چاہیے۔ جو آپ نے فہرست بنانی ہے، اس فہرست میں آپ کا ہدف، آپ کا گول، آپ کا ایم، آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھے، آپ نے جو رمضان میں کرنے کے کام ہیں، جس پر آپ نے مضبوط ترین ارادے کے ساتھ جم جانا ہے، محض خیال، خواہش اور تمنا سے کام نہیں لینا، جس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ وہ تبلیغی حضرات ایک بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرنی ہے۔ یہ اپنا لوگو بنا لے رمضان میں کہ میں نے اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ اپنا لوگو بنا لیں، یہ آپ کا مقصد زندگی ہونا چاہیے، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی۔ سب سے پہلی بات۔ اچھا، اب آپ جو رمضان میں ایک فہرست بنائیں گے نا، اس میں ہمارے فہرست میں ہر قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سست بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی ہوتے ہیں اور بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں۔ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے 11 مہینے کچھ نہیں کیا، اس میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ وہ ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست لکھ کے بنا لیتے ہیں یا دل میں اتار لیتے ہیں، ہم نے جی پورے قرآن کریم کی 4 تفسیریں ہضم کر جانی ہیں، 5 حدیث کی کتابیں پڑھ لینی ہیں، 6 سیرت کی کتابیں پڑھ لینی ہیں، 2 تاریخ کی کتابیں پڑھ لینی ہیں۔ ہوتا کچھ بھی نہیں، کسی ایک پر بھی وہ پورے اتر نہیں سکتے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ 3-4 دن کرنے کے بعد تھک ہار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں یار نہیں ہو سکتا، چھوڑو، یہ دین بڑا مشکل ہے۔ نہیں بھائی، آپ نے اگر رمضان میں جو کرنے کے کام ہیں اس کی ایک فہرست بنانی ہے نا، اور اپنے اہداف کا تعین کرنا ہے، تو ان اہداف کے تعین میں آپ نے اعتدال سے کام لینا ہے، افراط و تفریط سے بچ کے کام رہنا ہے۔ اہداف کے تعین میں اپنے دین، اپنی دنیا اور اپنی ضروریات اور اپنی مجبوریات، اپنی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھنا ہے، اپنی سہولتوں کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے ہدف متعین کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایک بندہ ہے مثال کے طور پر، وہ چاہتا ہے کہ میں اعتکاف بیٹھوں، لیکن وہ ملازم ہے، اس کو چھٹی نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو چھٹی نہیں ملے گی، اگر وہ نوکری سے نکل جائے گا تو بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائے گا؟ تو اعتکاف کو وہ دل سے نکال دے۔ کیوں؟ کہ اس ہدف پر وہ عمل نہیں کر سکتا، وگرنہ اس کے گھر کی روزی روٹی پر اس کا اثر ہو جائے گا، اس کی ملازمت پر اثر ہو جائے گا، نکال دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ ہدف کے تعین میں آپ نے اعتدال سے کام لینا ہے۔ اعتدال سے کام لیتے ہوئے آپ نے اپنے دین کو بھی دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے دین کو بھی دیکھنا ہے کہ یار وہ دین کا کون سا بنیادی علم ہے جس سے ابھی تک میں محروم ہوں، مجھے وہ چیز آ جانی چاہیے۔ ایک بندہ سپوز اس کو نماز ہی پوری نہیں آتی، ٹھیک ہے، یعنی حلال حرام جو 24 گھنٹے کے ہر وقت مسائل پیش آتے رہتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ فہرست بنا لے یار میں شرم میں کوئی شرم نہیں ہے، میں ایک مولوی صاحب سے ملوں گا، ایک طالب صاحب سے ملوں گا، اور میں اپنی نمازیں ٹھیک کروں گا۔ مجھے نماز کے فرائض کا، سنن کا، واجبات کا، مستحبات کا، آداب کا پتہ چل جائے۔ اسی طرح ایک تاجر ہے، تجارت تو کر رہا ہے لیکن اس کو سود کی سمجھ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کی ضرورت ہے کہ 24 گھنٹے وہ تجارت میں مصروف ہے، لیکن اس کو تجارت کے اصول کا پتہ نہیں۔ رمضان میں وہ وقت نکالے کہ تجارت کے موٹے موٹے اصول سمجھے، جس کی بدولت وہ اپنی دکان میں بیٹھ کے بے فاسد سے بچ سکے، بے باطل سے بچ سکے، یعنی انویلڈ جو خرید و فروخت ہوتی اس سے بچ سکے، سود سے بچ سکے۔ ہمارے دکانداروں کی بہت بڑی تعداد تاجروں کی یہ سمجھتی ہے کہ 1 روپے کے مقابلے میں 2 روپے لے لی یہی سود ہے، باقی کوئی سود نہیں ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اور ہمارے ہاں غامدیت جو ایک پنپ رہی ہے ہماری بے دینی کی وجہ سے، اس غامدیت نے بھی سود کی ترویج میں ایک کردار ادا کیا ہے۔ ٹھیک، تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھ کر آپ نے
علماء کے ساتھ رجوع کرنا ہے، تجارت کے اصول سمجھنے ہیں اگر آپ تاجر ہیں، ٹھیک ہے. آپ شوہر ہیں، آپ کو حقوق کا پتہ نہیں بیوی کا، آپ بیوی ہیں، آپ کو شوہر کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، یعنی آپ زندگی کے جن شعبوں کے ساتھ منسلک ہیں ان کا آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ ایک مسلمان ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل کیا ہے. میں مسلمان ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میں مسلمان کیوں ہوں، میں عیسائی کیوں نہیں ہوا، میں یہودی کیوں نہیں ہوا، میں ہندو کیوں نہیں ہوا. تو یہ تو سب سے پہلی ضرورت ہے بھائی. اللہ سے بڑھ کر تو کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، سب سے بڑا رشتہ تو اللہ کے ساتھ ہے. تو یہ ہے وہ میں نے آپ کو مثال سے سمجھا دی بات کہ آپ کی دین کی ضرورتیں کیا ہیں، ان کو سامنے رکھیں. خود فیصلہ نہیں کر سکتے تو ایک عالم دین سے ملاقات کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورے سے کیا کہتے ہیں اپنی دینی ضرورت کی فہرست تیار کریں، اس کے مطابق آپ رمضان میں کام کریں. اچھا جی آگے جائیں. دنیا، وہی میں نے آپ کو بتائی کہ آپ دنیا کے حوالے سے آپ خود دیکھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اپنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کن شعبوں میں آپ نے دین سیکھنا ہے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کتنا وقت دے سکتے ہیں. اوقات پہ انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو دین، دنیا، آخرت تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے اہداف کا تعین کریں. اہداف اتنے زیادہ نہ رکھیں کہ آپ عمل نہ کر سکیں، اتنے کم بھی نہ رکھیں کہ وہ لم یگج لیس بشیء کچھ بھی نہ ہو جائے. اعتدال رکھیں، اتنا رکھیں کہ رمضان میں آسانی کے ساتھ آپ اپنے اہداف پورے کر سکیں، چاہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے، معاملے کے ساتھ ہے، انفرادی، اجتماعی، ریاستی زندگی کے ساتھ ہے. یعنی اہداف کے اندر تنوع ہونا چاہیے، رنگا رنگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ان متنوع اہداف کو سامنے رکھ کر اور اتنے اہداف رکھیں کہ آسانی سے آپ رمضان کے 29-30 دنوں کے اندر ان اہداف کا حصول آپ یقینی بنا سکیں. بس یہ ہے ہدف کے متعلق بات. اگلی بات، اہداف کے تعین میں جو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ ہے اسلام کے مزاج کو سمجھنے پر آپ نے فوکس کرنا ہے. اسلام کی اقدار اور اس کا مزاج، اس کا ٹیمپرامنٹ، اسلام کی اپنی ٹینڈنسیز کیا ہیں، اسلام کی اپنی ترجیحات کیا ہیں. ہمارے ہاں بعض لوگ قرآن کی پوری تفسیر، پورے قرآن کا ترجمہ بھی کرواتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم اس پہ تنقید نہیں کرتے. لیکن اگر آپ قرآن کے منتخبات کا بیڑا اٹھاتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے پورے قرآن سے. ہاں پورے قرآن کے ترجمے سے گزرنا اچھی بات ہے، لیکن آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ پورے قرآن کا مزاج کیا ہے، پورا قرآن خود کن اصول کے ارد گرد گھومتا ہے. سمجھے؟ اس کو میں ایک آسانی سے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں یورپ کے فلسفے کو سمجھ لوں کہ یورپ کی جو فلسفی ہے اس کی بیسکس کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں. وہ ادھر ادھر کی 4-5 معاشیات کی کتاب پکڑ لیتا ہے یورپ کی اور پڑھنی شروع کرتا ہے، ساری کی ساری ہضم کر لیتا ہے. تو اس کو یورپ کے معاشیات کے بارے میں معلومات تو ہو جائیں گی، لیکن یورپ کی جو معیشت کا بنیادی مزاج، ٹیمپرامنٹ ہے، اس کی ٹینڈنسیز ہیں، یورپ کی پوری معیشت کن لاتوں پہ کھڑی ہے، کن ستونوں پہ کھڑی، اس کو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. بلکہ آپ کو مشورے سے ایسی کتاب کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ جس میں یورپ کی معیشت کی بنیادیں بتائی گئی ہوں. تو وہ 4 ورق کا کتابچہ بھی یورپ کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے کافی ہو جائے گا. بالکل اسی طرح آپ قرآن کے بنیادی مزاج کو سمجھے بغیر پورے قرآن کو چپ کر کے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں اور آپ ایک ڈائری بھی لکھ لیتے ہیں، آپ اس کو نوٹ بھی کر لیتے ہیں. ہاں جی بس ٹھیک ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اور بہت سی چیزیں نظریاتی حد تک آپ کو چکا دینے والی بھی ہوں گی اگر آپ ایک ذہین انسان ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. میں خود ترغیب دیتا ہوں کہ رمضان میں ترجمے سے گزر جانا چاہیے. لیکن آپ اپنا ہدف بنا لیں کہ میں نے اسلام کو سمجھنا ہے، میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، بلکہ سمجھتے ہوئے میں نے اسلام اور قرآن کے بنیادی مزاج کو سمجھنا ہے. چاہے میں 30 پارہ ترجمہ نہ کر سکوں، میں 5 پارے لے کر لوں، میں 10 پارے کا ترجمہ کر لوں، لیکن میں نے اسلام کے بنیادی مزاج کو سمجھنا ہے. تو یقین کیجئے جس نے 30 پارے قرآن کے بنیادی مزاج کو سمجھے بغیر اس نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، اس سے آپ کہیں آگے نکل جائیں گے اگر آپ نے صرف 2 سپارے بھی پڑھ لی ہیں. تو یہ میں اس میں مبالغہ نہیں کر رہا. کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ 30 پارے جو قرآن ہے، 114 جو صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کا خلاصہ مزاج کیا ہے جس کے گرد پوری کی پوری صورت گم رہی ہوتی ہے، پورا کا پورا قرآن گم رہا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ نہ ہونے کے برابر ہیں.
سمجھ آئی بات کی؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ ہیں حوامیم سبع، 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. مفسرین نے جو خلاصہ اور عطر بتایا نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ پورے قرآن کی خوشبو ہے، عطر ہے. 114 صورتوں میں صرف 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں قرآن کی فہرست میں جو صورت حامیم سے شروع ہوتی ہے آپ ان کو پڑھ لیں. یہ 7 حوامیم والی جو صورت ہیں یہ قرآن کریم کا مغز اور خلاصہ ہے. اور 7 جو حوامیم ہیں ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی بنیادی خلاصہ ایاک نستعین، یا اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں چاہتے. یہ میں نے آپ کو صرف مزاج کو سمجھنے کے لیے ایک اشارہ کر دیا. قرآن کی ہر صورت کو دیکھیں اللہ کے گرد گھومتی. پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کی توحید کے گرد. سورہ فاتحہ ہو یا سورۃ الناس ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دیکھیں، سورۃ الناس پڑھ کے دیکھ لیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. بالکل اللہ کی ذات اور صفات کے ارد گرد پورا قرآن گھومتا ہے. یہ ہے قرآن کا بنیادی مزاج جس سے اس وقت بر صغیر پاک و ہند خصوصاً بات کر رہا ہوں اکثریت نابلد ہے، بلکہ بہت بڑے بڑے علماء بھی اس حقیقت کو نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو بتاتے نہیں ہیں. اب تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی آ رہی ہے، بہت بڑی تعداد تو خیر نہیں آ رہی ہے، چند نکمے نکھٹوؤں کی آ رہی ہے مولویوں کے نام پر، جو آ کے سر عام کہتے ہیں قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو. بڑے ظالم اور بڑے نکمے اور بڑے کھوٹے اور بڑے نکھٹو اور بڑے کھوتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو. ان کو بتانا چاہیے ابو جہل نے 16 علم نہیں پڑھے تھے قرآن سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے نبی جب قرآن کریم سناتے تھے تو براہ راست سناتے تھے. یہ نہیں تھے کہ بکے والوں کو پہلے ہم نے 16 علم پڑھا دیے تھے پھر قرآن پڑھاتے تھے. وہ قرآن سن کے ہی اثر لیتے تھے. ہاں تفصیلات علماء بتائیں گے، لیکن وہ تعلیمات جن پر کفر و اسلام کا حد دار و مدار ہے، کفر و اسلام بالکل الگ ہو جاتے ہیں، وہ قرآن کے ترجمے سے ہی واضح ہو جاتے ہیں. قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں. یہ تو میں نے اہداف کے متعلق آپ کو بات کی تھی. اہداف میں اعتدال رکھیں. اہداف کے تعین میں دینی دنیاوی اور آخرت کے اور دینی دنیاوی اور اپنی ضروریات کا خیال رکھیں، اور اہداف میں اسلام کی مزاج کو سمجھنے کا خیال رکھیں. ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہدف بہترین شکل میں سامنے آ جائے گا. پھر جو آپ کا ہدف ہے وہ آپ انشاءاللہ اس کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ اپنے اہداف کے حصول میں 100% کامیاب نہ بھی ہوئے، چونکہ آپ نے جو اہداف ہیں وہ اسلام کے بنیادی مزاج کو سمجھ کر آپ نے بنائے تھے، تو پھر بھی آپ بنیادی فائدے سے خالی نہیں رہیں گے. آپ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے قرآن کو صرف معلومات کی خاطر پڑھا. ان کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کا پتہ چل گیا، ان کو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں اور والد کے قصے کا پتہ چل گیا، اور ان کو یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا پتہ چل گیا، ان کو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کا قصہ پتہ چل گیا، ان کو آدم علیہ السلام کی جو ایک لغزش تھی اور پھر گناہ کا اس لغزش پر توبہ تھی اس کا پتہ چل گیا. آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کا پتہ چل گیا، اور آدم علیہ السلام کے بن ماں اور بن باپ کے پیدا ہونے کا پتہ چل گیا. حوا علیہ السلام کے بن باپ اور بن ماں یا بن مرد کے پیدا ہونے کا آپ کو پتہ چل گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند غزوات کا آپ کو، بعض غزوات کا آپ کو پتہ چل گیا. کچھ صحابہ کے بارے میں پتہ چل گیا، جی پتہ چل گیا، بس جسٹ انفارمیشن، بس سمجھ آئی. لیکن ان سب کا خلاصہ کیا نکلے گا، مغز کیا نکلے گا؟ آپ کوسوں دور ہوں گے. آپ کو پھر توحید پہ، رسالت پہ، آخرت پہ غیرت نہیں آئے گی. ایک مشہور تنظیم ہے، انہوں نے ہرمس پورے کی طرف اپنا ایک بہت بڑا مرکز بنایا، اور بعد میں اس ہرمس پورے کے مرکز پر وقت کے مشرکوں اور بدعتیوں نے قبضہ کر لیا، اور جنہوں نے بنایا تھے وہ آرام سے پیچھے ہٹ گئے. ہم فرقہ واریت میں نہیں پڑھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی تو جنگ ہے کفر و اسلام کی. آپ کو اتنی شرم نہیں آئی کہ آپ نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا مرکز آپ نے بدعتیوں اور مشرکوں کے حوالے کر دیا، اور آپ اس کو فرقہ واریت سمجھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نتیجہ ہوتا ہے محض قرآن کو معلوماتی طور پہ پڑھنے کا. آپ نے قرآن کو محض انفارمیشن کے لیے پڑھا تو آپ کے پاس معلومات آ جائیں گی بس.
لیکن اس معلومات کے خزانے کے اندر جو ایک مزاج بننا ہے، ڈیولپ ہونا ہے، آپ کی بیک بون مضبوط ہوگی، وہ نہیں ہوگا۔ تو اہداف کے تعین اور اس کے حصول اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اسلام کے بنیادی مزاج کو سامنے رکھ کر اپنے اہداف کا تعین کرنا ہوگا۔ وہ 100% بھی آپ کامیاب نہ ہو سکے، بلے 10% بھی آپ کامیاب ہو جائیں، یقین کریں آپ نظریاتی طور پر اتنے پختہ ہو جائیں گے، کوئی مائی کا لال آپ کے سامنے نہ اسلام کے خلاف بکواس کرنے کی اہمیت اپنے اندر ہمت رکھے گا، اور نہیں صحابہ پر بھونکنے کی ہمت رکھے گا، نہیں نبی علیہ السلام کے متعلق شان میں گستاخی کرنے کی ہمت رکھے گا۔ آپ ایک مضبوط ترین انسان ہوں گے، آپ 5 بھی ہوں گے تو 500 پر بھی آپ بھاری ہوں گے، نہیں محض معلومات ہوں گی، آپ 500 بھی ہوں گے تو 5 کے سامنے ہار کے پیچھے ہٹ جائیں گے، نہیں جی مرکز تسی لے لو کروڑوں روپے کا، ہم تو فرقہ واریت میں نہیں پڑھتے۔ فرقہ واریت اور غیرت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ غیرت نہ دکھائیں اور اس کو آپ نام دیں فرقہ واریت میں نہیں پڑھتے، یہ آپ کے فراڈ ہیں، یہ آپ کا شعوری فراڈ ہے یا غیر شعوری فراڈ، اللہ جانتا ہے۔ تو خیر اہداف کے متعلق ہم نے بات کی، اہداف ہی کے متعلق انشاءاللہ اگلے نشست میں پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا